السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ينزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے، آیات مقدسہ نمبر 53، 54 اور 55 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے یہ واضح رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ سوسائٹی اور معاشرے میں غالب اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اختیارات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آل ان آل اور خود مختار صرف اللہ رب العزت ہے۔ باقی جو حکمران طبقہ اختیارات کے اعتبار سے وہ مالک ہوتا ہے تو وہ عارضی مالک ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سسٹم چلانا ہے اور سسٹم کی ریٹ قائم کرنی ہے تو یقیناً اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ اختیارات اصل میں عوام کے ہوتے ہیں، وہ عوام تک انہوں نے منتقل کرنا ہوتے ہیں، لیکن وہ اختیار، وہ شہنشاہ مطلق جو اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ اسی کے لائق ہے، بڑائی اسی کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی نبی تشریف لائے ہیں اور انہوں نے آ کر بہترین عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کیا، توحید کی رٹ قائم کی، شرک کی ہر قسم کی مذمت بھی فرمائی اور اس کی شکلوں کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت کے تمام انبیاء انسانیت میں جب اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں تو ان کے ساتھ برابر ہوتے ہیں۔ حقوق کے اعتبار سے سارے انبیاء علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود وہ عوام کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت صرف ہستی ہیں جو اختیارات رکھتے ہیں، اسی کی ریٹ ہونی چاہیے اور ہر قسم کے شرک سے وہ پاک ہیں۔ اور یہ انسان، ان کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے، جب یہ دنیا سے جائیں گے تو یہ ہڈیاں ہو جائیں گے، قبر میں اور مٹی میں مل جائیں گے۔ اور پھر ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رب العزت نے دوبارہ اٹھانا ہے، اٹھا کر اپنے بارگاہ میں، اپنے دربار میں پیش کرنا ہے، اور پھر وہ دار الجزا و سزا، یعنی جہاں اللہ نے جزا اور سزا کا عمل کرنا ہے وہاں پر سب کو پیش کیا جائے گا۔ اور یہ اعتراض جو کرتے ہیں کہ ہم تو گل سڑ گئے ہیں، مٹی میں مل گئے ہیں، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ جو خدا پہلی دفعہ آپ کو زندہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان کے جتنے بھی یہ دعوے ہیں یہ باطل ہیں، اور عنقریب جب قیامت آئے گی، میدان حشر ہوگا، ان کو ساری اپنی ان خرابیوں کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے آج آیت مقدسہ نمبر
53 میں بڑی اہم ارشاد فرمایا، اور یہ سماجی سطح پر حزب اللہ کے لیے 2 دائرے یہاں اللہ نے طے فرما دیے۔ ایک دائرہ تو یہ ہے کہ وَقُلْ لِعِبَادِی، یہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یعنی حزب اللہ سے، سچی جماعت سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، کہ جب بھی وہ بات کریں تو اچھے طریقے سے کریں۔ تو حزب اللہ کے لیے ایک تو دعوت کا اصول یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ نے دعوت دینی ہے تو دعوت کے میدان میں ہمیشہ موعظۃ الحسنہ، اچھا انداز ہونا چاہیے۔ یعنی دعوت دیتے وقت آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمارا مخالف ہے، دشمن ہے، بلکہ اس اصول کے تحت دعوت دیں گے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں، ہمارا جو مشن ہے، مقصد ہے، ہدف ہے، وہ تو اللہ کی رٹ کو قائم کرنا ہے۔ لہذا اب چونکہ اس دعوت کو ہم نے معاشرے تک لے کے جانا ہے، جب تک عوام اس کے لیے تیار نہیں ہوگی تو رٹ قائم کرنا تو مشکل ہے، کیونکہ مقابلے میں حزب الشیطان بھی موجود ہے، شیطانی طاقتیں موجود ہیں۔ اس لیے دعوت کا جو اصول ہے وہ انتہائی اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے بیانیے کے ساتھ وہ دعوت ہونی چاہیے۔ ہمارے رویے بہت عمدہ ہونے چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آپس کے جو رویے ہیں وہ بہت اچھے ہونے چاہیے۔ کوئی ایسے الفاظ جس سے تلخی پیدا ہو سکتی ہے، جس سے شیطانی جماعتوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، یا کوئی جماعت کا ایسا بیانیہ جس سے جو حزب الشیطان ہے اس کو استعمال کر سکتی ہے، ورغلا سکتی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ جو شیطان ہے اور شیطانی جماعتیں ہیں یہ تو ہر وقت آپ کے پیچھے پیچھے ہیں کہ ان کو موقع ملنا چاہیے، وہ آپ میں پھوٹ پیدا کر دیں گے، جھگڑے پیدا کروا دیں گے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یاد رکھیے کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جہاں بھی اللہ رب العزت نے شیطان کی دشمنی کی بات کی ہے تو یہ الفاظ بہت زیادہ دہرائے گئے ہیں، عدوا مبینا، ایک تو دشمن ہے اور دشمن بھی واضح ہے، کھلا ہے، یعنی اس کی دشمنی میں کوئی ابہام اور شک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ دشمنی کرے گا تو انسانیت کی تباہی کے لیے کرے گا، انسانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے دشمنی کرتا ہے۔ چنانچہ تاریخ انبیاء گواہ ہے، جتنی بھی تاریخ ماشاءاللہ آپ دروس میں سن رہے ہیں، ہر اس دور کے اندر جب شیطانی جماعتوں نے نظام ظلم قائم کر کے انسانیت کو غلام بنایا، محکوم بنایا، بنیادی وسائل سے محروم کر دیا، ان کو غریب بنا دیا، آپس میں جھگڑے پیدا کروا دیے، فرقہ واریت، انتہا پسندی، لالچ، مفاد پرستی پیدا کر دی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبیوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کر اس وقت کے ظالم طاغوت کا مقابلہ کیا، انسانوں کو غلامی سے آزادی دلائی، ظلم سے نکالا۔ تو اصل میں تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ تو اللہ رب العزت نے ہدف دے دی ہے، تو شیطان تو کبھی بھی انسانیت کا خیر خواہ نہیں ہے، اور جب شیطان انسانیت کا خیر خواہ نہیں، دشمن عظیم ہے، واضح اور کھلا دشمن ہے، تو جو شیطانی جماعتیں ہیں، جو اس کی اعلی کار ہیں، وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسانیت کی خیر خواہ ہو؟ کوئی بھی دور ہو، یاد رکھیے شیطانی جماعتیں انسانیت کی تباہی کے لیے کام کرتی ہیں۔ آج اپنے ملکی سطح پہ دیکھ لیجیے، جو جماعتیں اعلی کار کے طور پر بڑی طاقتوں کے کام کر رہی ہیں، انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا، ملک ٹھیکے پہ دے دیا، ملک کو انہوں نے اس سطح پہ پہنچا دیا ہے کہ غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، ملک جو ہے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ جب ظلم قائم ہوگا،
سیاسی اور معاشی بدحالی ہوگی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانیت کہاں چلی جائے گی۔ اور بڑی طاقتوں نے، جو بڑے شیطان ہیں آج سپر پاورز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نظام کو آج ان اعلی کاروں نے پروان چڑھایا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا، اس سے بچو۔ ربکم اعلم بکم، اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں آپ کو۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کو یہ رہنمائی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام اللہ رب العزت کی رہنمائی سمجھانا ہے، اس کو پیش کرنا ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، باقی آپ مزید ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر یہ درست راستے پہ آئیں گے تو اللہ رحم فرمائیں گے، درست راستے پہ نہیں آئیں گے تو اللہ عذاب دے دیں گے۔ اور آپ کی ذمہ داری دعوت دینا ہے، اللہ کے اس مشن کو آگے چلانا ہے، اس پہ محنت کرنی ہے، ثابت قدمی کے ساتھ جماعت سازی کے مرحلے کو آگے بڑھانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین پر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں جماعتی اور تاریخی تسلسل کو ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ہم نے اپنے پیارے پیارے نبی بھیجے ہیں، اپنے اپنے دور میں ہر نبی نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اور پھر کچھ رسول وہ اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ نے شریعتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس اعتبار سے کچھ انبیاء دوسروں پر فضیلت رکھتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی ہے۔ 4 جو آسمانی کتب ہیں، کتب سماوی ہیں، وہ زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، کلام مقدس قرآن پاک ہے، یہ اللہ رب العزت نے جن رسولوں کو عطا کی وہ افضل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 5 جو رسول ہیں ان کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ وہ 5 جو اللہ کے رسول ہیں، انبیاء ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی کتاب مقدس زبور کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے یہ سارے انبیاء جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک درجہ رکھتے ہیں۔ تو اصل اس جد و جہد کو ہم نے سمجھنا ہے جو اللہ رب العزت نے انبیاء کو دی، سمجھائی، اور تمام انبیاء نے اپنے اپنے ادوار میں محنت کی اور اللہ رب العزت کو راضی کیا، اور وقت کے ظالم اور طاغوت کا مقابلہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ نے سارے انبیاء کی جد و جہد کو سمیٹا ہے، اور قیامت تک کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر کوئی بھی تبدیلی آئے گی، اس کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ انبیاء علیہم السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو سمجھنے کی اور اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔